ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، زندگی بھی، کام بھی، عبادت بھی، مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ پارہ 17 کی شروعات اسی خاموشی جو ہے نا مسئلے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء میں جو ہے نا پہلی آیت ہمیں جو ہے نا کیا بتاتی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ حساب قریب ہے مگر لوگ بے خبری میں ہیں، دل بٹا ہوا ہے، یہ ڈر نہیں دلاتی، یہ جھنجھوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے، کل بہتر ہو جائے گا، لیکن مسئلہ وقت کی کمی نہیں، مسئلہ توجہ کی کمی ہے۔ دل موجود نہ ہو تو صحیح بات بھی اثر نہیں کرتی۔ سورہ انبیاء کی 2 آیت ہے، بات سنی جاتی ہے لیکن اندر نہیں جاتی۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان سن تو رہا ہوتا ہے مگر بدل نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہو کہ نصیحت بری نہیں لگتی، بس اثر نہیں کرتی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل بوجھل ہو جائے اور انسان خود کو مصروف رکھ کر سوچ سے بچنے لگے۔ ہدایت کا پہلا قدم یہ نہیں کہ سب کچھ بدل جائے، بلکہ یہ ہے کہ دل جاگ جائے، جب باقی راستے خود کھلتے ہیں۔ پارہ 17 میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ نبی بھی انسان تھے، دکھ، پریشانی اور مشکلات میں اللہ سے کی دعا صرف زبان کی نہیں، دل سے نکلتی ہے۔ اللہ سے خاموش دعا کیا کریں۔ یہ دعا جو ہے اگر آپ یقین کے ساتھ کریں کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، آپ نے ہی مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہے، تو اللہ ایسے وسائل، ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کو خود بخود جو ہے نا اچھا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ غلط کیا اور رائٹ کیا، رونگ کیا، جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی 85 آیت ہے، وہ تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے، کہ نبی بھی صابر تھے، مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، دعاؤں میں اللہ سے جڑے رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، دعا ساتھ ہو تو دل جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، خواب اور حقیقت کے درمیان، انتظار اور آزمائش کے بیچ دل تھک جاتا ہے۔ اس وقت دعا اور صبر سب سے بڑی ہماری جو ہے نا ہمارے لیے طاقت ہوتی ہے، اصل میں اسٹرینتھ ہی دعا اور صبر ہے۔ سورہ انبیاء کی 90 آیت ہے، یہ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، خوف سے غلطی نہ ہو، امید سے اللہ برکت دے۔ یہی بیلنس ہمیں زندگی میں مضبوط رکھتا ہے۔ ہم اکثر دعا کو عادت بنا لیتے ہیں، یہ یا خوف سے یا رسم کے طور پر۔ دعا صرف زبان کی نہیں، دل کا تعلق ہونا چاہیے۔ صبر اور دعا زندگی کا راز ہے۔ وقت میں اور جو ہے نا خاموش رہ کر اللہ سے جڑنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، مگر جو ہے پارہ 17 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء کی 87 آیت ہے، ٹھیک ہے، صبر لازمی ہے، صبر کا معیار جمیل یعنی خوبصورت صبر، اللہ مددگار ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں، امید اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ زندگی میں ہم اکثر گھبراتے ہیں، جواب کب آئے گا، حالات کب بدلیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سفر پر یقین رکھیں، مقصد پر نہیں۔ صبر اور دعا سے دل مضبوط ہوتا ہے، چاہے نتیجہ فوراً نہ آئے۔ سورہ انبیاء کی 92 آیت ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہر عمل، ہر صبر، ہر دعا، اس کا اثر چھپ نہیں سکتا۔ یہ انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا، یاد رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر لمحہ تمہارے فائدے میں کام آ رہا ہے۔
ہر لمحہ. صبر اور انتظار کی خوبصورتی سمجھو. دعا دل کی طاقت ہے، نہ کہ ان کی کبھی آسان نہیں ہوتی. کبھی خوف دل پر چھا جاتا ہے اور کبھی امید روشنیاں دیتی ہیں. پارہ 17 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوف اور امید دونوں دل میں ساتھ ہوں تو تب ایمان مضبوط ہوتا ہے. سورہ انبیاء کی 97 آیت ہے، لوگوں کے خوف سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. دل کا بیلنس ہی یہی ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی حفاظت صرف اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ دنیا کی طاقت سے. ہم اکثر دوسروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں نا، کام میں، فیصلوں میں، زندگی کی راستوں میں. تو پارہ 17 کہتا ہے خود کو گائیڈ نہ بننے دو، امید اور یقین کو گائیڈ بناؤ. سورہ انبیاء کی 95 آیت ہے، مومن اللہ پر توکل کریں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، خوف اور امید کے بیچ توازن آ جاتا ہے، بیلنس آ جاتا ہے. جب تمہیں خوف لگے یا حالات سخت لگیں تو یاد رکھو اللہ کے ساتھ دل کا تعلق سب سے بڑا اس ٹائم پہ ہمارے لیے سہارا ہے. خوف کو گائیڈ مت بناؤ، امید کو زندگی کی روشنی بناؤ. امید کو، ٹھیک ہے، یقین دل کو مضبوط اور پرسکون رکھتا ہے. زندگی صرف سوچنے اور دعا کرنے کی نہیں، یہ عمل کا امتحان بھی ہے. یہ پارہ 17 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیت اور عمل دونوں ساتھ ہوں تب انسان مضبوط اور کامیاب ہوتا ہے. سورہ انبیاء کی 107 آیت یعنی کہ 107 آیت ہے، اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے اور تنبیہ کرنے کے لیے. یعنی علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے آیت، صرف علم یا دعا کافی نہیں، عملی قدم بھی لینا ضروری ہے. کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، یا ہم تو جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ ہیں کیا کہتے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم نے جانا ہے، لیکن اس کے لیے امپلیمنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں صرف دعا کافی ہے، صرف نیت کافی ہے. پارہ 17 کہتا ہے جب تک عمل نہیں ہوگا نیت مکمل اثر نہیں دے گی. سورہ بقرہ کی 286 آیت ہے، اللہ تم سے وہی طلب کرتا ہے جو تم کر سکو. ہر چھوٹا یا بڑا عمل قیمتی ہے. قربانی اور کوشش ہمیشہ کاؤنٹڈ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے عمل، صدقہ، دعا، محبت، صبر، یہ سب مل کر زندگی میں اثر ڈالتے ہیں اور دل کو سکون دیتے ہیں. نیت اور عمل دونوں ضروری ہیں. ہر چھوٹا عمل بھی قیمتی ہے. قربانی دل کے ساتھ نہ کہ صرف زبان کے ساتھ. پارہ 17 کا اختتام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان دل میں ہو، عمل ہاتھوں میں ہو، خوف اور امید دل میں ہو، یہی بیلنس انسان کو مضبوط اور سکون دیتا ہے. سورہ الحج 51 آیت، اللہ صرف پرہیزگاروں سے